السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں علیزہ آیت اور آپ سب ہیں میرے یوٹیوب چینل علیزہ آیت ناولز پر۔ تو پیارے ریڈرز، فائنلی اتنی دیر بعد میں یعنی کہ آن اسکرین آپ کے سامنے آ چکی ہوں، لیکن میں نے کوشش تو بہت کی تھی کہ میں لائیو آؤں، آپ سب کے سوالوں کے کچھ جواب دینے تھے۔ بہت سے ریڈرز بول رہے تھے آپ لائیو آئیں، لیکن مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا، کچھ طبیعت میں تھوڑی خرابی آئی ہے اور کچھ جو ہے ٹائم تو بالکل ملتا ہی نہیں ہے نا، گھر کے کاموں میں بہت مصروف ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آنے والا ہے، پھر رمضان کے کر کے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں گھر میں جو کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ریڈرز، کل میں نے بہت کوشش کی کہ کل میں وائس اوور کروں، لیکن مجھ سے نہیں ہو پائی، پھر میں نے ایسے سمپلی بغیر میوزک کے آپ کو دے دیا۔ ہماری جو ایڈیٹر ہیں جو آج کل وائس اوور کر رہی ہیں، وائس اوور وہی کریں گی اور آئندہ سے بھی ساری ویڈیوز میں وائس اوور ان کی ہی آیا کرے گی، اور انشاءاللہ آپ کو وائس اوور بھی پسند آئے گی، کیونکہ وائس اوور جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے، اور اب آئندہ ہر ایپیسوڈ وائس اوور والی ہی آئے گی۔ جو وائس اوور نہیں سننا چاہتے وہ لوگ میوٹ کر دیا کریں، لیکن وائس اوور کے بارے میں برا نہ بولا کریں پلیز، کیونکہ میں نے میری وہ بہت بہترین دوست بھی ہیں اور وہ بہت محنت کر کے وائس اوور کرتی ہیں، اس لیے آپ میرے ساتھ ساتھ انہیں بھی اپریشیٹ کیا کریں، ایسے نہ بولا کریں کہ وائس اوور نہ کیا کریں۔ بہت سے لوگوں کو چاہیے بھی ہوتی ہے، اور جنہیں نہیں چاہیے ہوتی وہ میوٹ کر لیا کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ میں ایسے تو دے نہیں سکتی، کیونکہ مجھے کچھ یاد ہے اور کچھ یاد ہی نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ جلد ہی ٹائم نکال کر آپ سب کے لیے لائیو آؤں گی، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آؤں لیکن لازمی آؤں گی۔ اور ہمارا سفر کن سیزن 2 کیسا جا رہا ہے اپنے لازمی بتائیں، اپنی رائے بھی دیا کریں۔ ابھی تک ویسے ویوز مجھے بالکل نہیں مل رہے جیسے ملنے چاہیے، نہ وہ ریڈرز آئے ہیں جو مطلب کہ جیسے تھے فرسٹ سیزن میں، سیکنڈ سیزن میں اتنے ویوز نہیں ہیں، نہ اتنے ریڈرز ہیں، مگر مجھے امید ہے انشاءاللہ نیکسٹ آتے جائیں گے۔ میری پوری کوشش ہے رمضان سے پہلے جو ہے میں اپنا ناول ختم کر لوں، یہ سفر کن سیزن 2۔ اس کے آگے بہت سسپینس ہے، بہت زیادہ سسپینس ہے، اور آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ایپیسوڈ ڈیلی آتی رہے گی، ڈیلی دیتے رہیں گے، اور آپ مطلب کہ اتنی مشکل نہیں ہوگی آپ کو۔ چلیے اب بھرتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ وائس اوور آج میں کر رہی ہوں، ویسے تو میں فرسٹ ٹائم نہیں کر رہی، دوسری تیسری بار کر رہی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی مسٹیک ہو جائے، آپ نے اسے اگنور کرنا ہے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ سفر کن سیزن 2 بائی علیزہ آیت، ایپیسوڈ نمبر 8۔ مقزم نے علیزہ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے اس کی پشت سے اسے اپنے حصار میں لیا، جبکہ مقزم کی ایسی حرکت پر علیزہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ بیگم کیوں ناراض ہیں؟ مقزم اپنی ٹھوری اس کے کندھے پر ٹکاتا مسکراتے ہوئے بولا، مگر علیزہ نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ویسے ہی منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ جانے میر، مقزم نے اسے بہت محبت سے پکارا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، پیچھے ہٹیں۔ وہ بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی، مگر اس کے ہوتے ہی مقزم نے دوبارہ اسے کھینچ کے واپس بٹھا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بات مت کرو، بات کرنے کے لیے وقت بھی نہیں ہے، بس وجہ بتا دو ناراض کیوں ہوں۔ مقزم جانتا تھا مگر جان بوجھ کر بار بار اس کی ایک ہی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ آپ کو تو جیسے پتہ ہی نہیں نا میں کیوں ناراض ہوں، علیزہ طنزیہ انداز میں بولی۔ کیوں ناراض ہو؟ مقزم معصوم سی شکل بنا کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے بولا، مگر وہ جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر مقزم سے دور ہوئی۔ کیونکہ میرا دماغ خراب ہے، اس لیے۔ علیزہ مقزم کے سامنے کھڑی ہوتی دونوں ہاتھ کمر پر ٹکاتے غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ مقزم تو اسے دیکھتے ہی مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ مقزم کے بھیجے گئے سرخ رنگ کے پاؤں کو چھوتے باربی فراک میں بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے تھی، جبکہ کالے سلکی گھنے بالوں میں کر ڈالے چہرے پر ہلکا میک اپ تھا۔ اس نے ہلکی پھلکی ڈائمنڈ کی جویلری اویئر کی ہوئی تھی، اور اوپر سے سونے پر سہاگا۔ وہ بغیر کسی شال اور دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ بھی بے حد غصے میں، جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ علیزہ کو مقزم کی گہری نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑی تھی۔ مقزم نے اپنے سامنے کھڑی آگ بگولا ہوتی اپنی بیوی کا بھرپور جائزہ لیا، جس کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ بہت شدید غصے میں تھی، شاید مقزم اسے کچھ زیادہ ہی ناراض کر بیٹھا تھا۔
مقدم کو خود کی طرف یک ٹک دیکھتے پا کر ایلیزا نے اپنا رخ پھیرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی مقدم اس کی کلائی کو اپنی آنکھ کی گرفت میں لیتا اپنی طرف کھینچ چکا تھا، جس سے وہ نہ سنبھلتی سیدھی اس کی گود میں آ گری تھی۔ بس ایک ضروری کام میں پھنس گیا تھا، ورنہ کون کافر اپنی اتنی حسین بیوی کو اکیلا چھوڑ کر کہیں جاتا ہے، وہ بھی اسپیشلی اپنے ہنی مون پر۔ مقدم اس کی سراہی دار گردن پر ہونٹ مس کرتے ہوئے بولا، بس کریں، آپ 1 گھنٹے کا بول کر گئے تھے، 3 گھنٹوں کے بعد آ رہے ہیں، اور یہاں آپ کو ایسا کون سا ضروری کام ہے جو آپ نپٹانے گئے تھے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالتی عجیب سا منہ بناتے ہوئے بولی، میری جان، ایک بہت ضروری کام تھا، بس تم یہ سمجھ لو کہ تمہارا شوہر دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے تو بھی اس کے کام ختم نہیں ہوں گے۔ مقدم اس کے گلابی گال کو بائیں ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے بولا، تو آپ اپنے کام ہی نپٹائیں، ٹھیک ہے؟ وہ گفتی سے بولتی دوبارہ اٹھی، وہ تو میں نپٹا چکا ہوں، اب اپنی بیوی سے نپٹنا ہے۔ مقدم اسے کھینچتے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے بولا، میرے پیچھے ہٹیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ ایلیزا اس کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتی اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں آراستی ناراضگی بھرے انداز میں بولی، مگر مقدم نے چہرہ اٹھا کر ایلیزا کی بری آنکھوں میں دیکھا۔ واہ، کیا ناراضگی تھی، ناراض بھی ہو رہی تھی اور خود سے دور بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کی اس ادا پر کون قربان نہ جاتا، ایک تو اتنا پیارا تیار ہو کر ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہو، یہ تو ناانصافی ہے جان۔ مقدم اسے ایک نظر سر تا پیر دیکھتے دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ویسے یہ ناراض ہونے کا وقت نہیں، تم ایسا کرو، اپنی ناراضگی تھوڑی دیر کے لیے ڈیلے کر لو اور ابھی میرے کپڑے نکالو کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں تمہیں بعد میں منا لوں گا، وہ بھی اپنے انداز میں۔ مقدم بے باکی سے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے آنکھ ونگ کرتے ذومعنی انداز میں بولا۔ ایلیزا کے گال دہک اٹھے تھے، چہرے پر شرم و حیا کی لالی بکھری تھی۔ مقدم نے نرمی سے ایلیزا کو خود سے الگ کیا اور فریش ہونے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ایلیزا بھی بالکل خاموش رہی، کیونکہ مقدم کے انداز سے لگ رہا تھا کہ واقعی وہ لیٹ ہو چکا ہے۔ ویسے تو مقدم کے نزدیک آتے ہی اس کی ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی، مگر وہ پھر بھی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، اور اسے سب سے زیادہ یہ کہاں چلا گیا دوبارہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے جلدی سے مقدم کے کپڑے نکالے اور وہیں بیٹھ کر مقدم کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی، جو اگلے 10 منٹ کے بعد فریش ہو کر باہر آ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر اپنا کچھ ضروری سامان پکڑا اور ایلیزا کو ساتھ لیے وہاں سے نکل آیا۔ اس وقت رات کے سائے ہر طرف ڈھل چکے تھے، ویسے بھی اب رات کے 11 بج رہے تھے اور مطلوبہ جگہ پر پہنچتے بھی کچھ وقت لگنا تھا، کم سے کم ان کا جلدی نکلنا بنتا تھا، مگر اس جلدی کے چکر میں بھی وہ بہت لیٹ ہو چکے تھے۔ شاید ہی ممکن تھا کہ وہ 12 بجے تک وہاں پہنچ پاتے، مگر مقدم کی پوری کوشش تھی کہ وہ جلدی سے وہاں پہنچ جائیں۔ ڈیمن پتہ چل چکا ہے کہ وہ کون ہے، میڈیا میں ہر طرف یہ بات پھیل چکی ہے۔ ایلیا سربراہی کرسی پر بیٹھے ڈیمن کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، کون ہے وہ؟ ڈیمن کی سرد آواز مشین میں گونجی، جونسنس، وہ فرار ہے، وہ اس وقت اپنی پہچان بدلے کسی پاکستان سے آئے کپل کے پاس ڈرائیور کی جاب کر رہا ہے۔ جواب رائز کی طرف سے آیا تھا، اس کے پاس انفارمیشن ہے، وہ واحد گواہ ہے اس کی موت کا، اور اس کے پاس ہمارے کچھ گارڈز کی تصویریں بھی ہیں جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر اس نے کورٹ میں یا پولیس اسٹیشن میں جا کر گواہی دے دی اور وہ سب ان کے حوالے کر دیا تو I will end today. It's game over. رائز کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ڈیمن کی کھرٹ اور سرد آواز وہاں پر گونجی، اوکے لیٹس گو، آئی ول ریڈی۔ ایلیا اور رائز اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈیمن کو ایک نظر دیکھتے ہوئے بولے اور پھر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ اب انہیں اس مقام تک پہنچنا تھا جہاں وہ پلان بنا چکے تھے، اور آج اس شخص کا آخری دن تھا اس دنیا میں۔ وہ ڈیمن کی گینگ سے الجھ کر اپنی موت کو دعوت خود دے چکا تھا۔ مقدم کی گاڑی ایک سنسان سی جگہ پر آ رکی تھی، مگر اس کے آگے ہی خوبصورتی سے اندر جانے کا راستہ بنایا گیا تھا، شاید اندر کوئی ہوٹل تھا یا پھر کوئی ریسٹورنٹ، کیونکہ وہاں کی ڈیکوریشن سے ایسے ہی لگتا تھا کہ اندر ضرور کوئی ریسٹورنٹ یا ہوٹل موجود ہوگا۔ ڈرائیور کی گاڑی روکتے ہی مقدم دروازہ کھولتے باہر نکلا
اور گھوم کر دوسری طرف آیا۔ تب تک علیزہ دروازہ کھول چکی تھی۔ مقزم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو علیزہ نے اپنا نازک ہاتھ اس کی چوری ہتھیلی میں رکھ دیا، جسے مضبوطی سے تھامتے اس نے بہت احتیاط سے اسے گاڑی سے باہر نکالا، کیونکہ اس کا ڈریس کافی بھاری تھا، وہ گر بھی سکتی تھی، اور اب وہ بالکل مقزم کے ساتھ کھڑی تھی۔ علیزہ نے خود کو ایک بڑی سی شال میں کور کر رکھا تھا، کیونکہ شال کے بغیر تو وہ باہر آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مقزم نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے، جہاں قدم بقدم چلتے ہوئے علیزہ کی آنکھیں مزید پھیلتی جا رہی تھیں، کیونکہ وہ گزرنے والا راستہ بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ پھولوں کی چھت بنائی گئی تھی جس پر سبز بیلیں بنی ہوئی تھیں اور اس پر رنگ برنگی لائٹنگ بھی کی گئی تھی، جبکہ قطار میں چلنے والے راستے پر خوبصورت سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے اس راستے کو دیکھ رہی تھی، جو اسے کسی خواب سے کم تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہوش کی دنیا میں وہ تب واپس آئی جب اس نے اپنے قدم زمین سے اٹھتے ہوئے ہوا میں محسوس کیے۔ آہ میر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ گرنے کے ڈر سے مقزم کی گردن میں دونوں بازو سختی سے حائل کرتی اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جو اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ نہیں کیا میری جان، مقزم ایک آنکھ دباتا شوخی بھرے انداز میں بولا۔ مقزم نے اندر پہلا قدم رکھا جب ان دونوں پر اچانک پھولوں کی برسات ہونے لگی، جسے دیکھ کر علیزہ شاکڈ رہ گئی۔ کیسا لگا مسز مقزم میر احمد؟ مقزم اسے یوں ہی گود میں اٹھائے گول گول گھماتے ہوئے بولا، جس پر علیزہ زور سے کھلکھلائی۔ یہ بہت پیارا ہے، اٹس بیوٹیفل، علیزہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو مقزم بھی دل کھول کر مسکرایا۔ علیزہ کے اوپر گرے سرخ پھول اس کے دامن میں ہی جمع ہو چکے تھے، جسے نہ مقزم نے ہٹایا تھا اور نہ ہی علیزہ نے۔ مقزم وہاں سے آگے بڑھا۔ اب آگے ایک سمندر تھا اور سمندر کے کنارے ایک ٹیبل اور 2 کرسیاں سجائی گئی تھیں۔ ٹیبل پر 2 کینڈلز پڑی ہوئی تھیں اور کچھ پھولوں کے گلدستے، جبکہ آس پاس بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ٹیبل کے گرد زیادہ تر حصہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ زمین پر جگہ جگہ چھوٹی فیری لائٹس لگائی گئی تھیں، جو ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ مقزم نے علیزہ کو نرمی سے نیچے اتارا، جس پر اس کی گود میں جمع ہوئے سارے پھول زمین پر گرے تھے۔ علیزہ اپنا مکمل رخ سمندر کی جانب کیے اس خوبصورت نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ ہیپی اینیورسری میری جان، مقزم علیزہ کی جانب جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا، تو علیزہ نے جھٹکے سے رخ موڑ کر مقزم کی طرف دیکھا، اور یہی وہ عالم تھا جب اس کے ارد گرد آتش بازی شروع ہوئی۔ ان کے کچھ فاصلے پر ہی رکھے انار اس جگہ کو روشن کیے چل رہے تھے، جبکہ آسمان پر خوبصورت سے رنگین نظارے دیکھنے کو میسر تھے۔ یہ سب کچھ بہت خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ دیکھنے والا اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ علیزہ مقزم کے چہرے سے نظریں ہٹائے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، وہ ایک ایک منظر کو اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ علیزہ کی نظریں آسمان سے ہوتی مقزم کے چہرے پر آن ٹھہری، جو دلکشی سے مسکراتے ہوئے صرف اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کے پاس دنیا میں دیکھنے کے لیے کوئی اور چیز میسر ہی نہ ہو۔ وہ بڑی حسرت سے علیزہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی نگاہوں میں محبت ہی محبت تھی۔ ہزاروں ارمان، ہزاروں خواہشات لیے وہ سرشاری سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اس لمحے علیزہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس منظر کو دیکھے۔ وہ فرق نہیں کر پا رہی تھی کہ آس پاس چلتا دلکش منظر زیادہ خوبصورت ہے یا پھر اس کے سامنے کھڑا اس کا شوہر، جس کا چہرہ چاند کی ہلکی روشنی میں نور کی طرح دہک رہا تھا۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہ یعنی وعدہ نبھا کے تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، وہ جو لطف مجھ میں تھے مجھ پہ تر، وہ کرم کہ تمہیں میرے حال پر، مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ یا نہ یاد ہو، وہ نئے گلے، وہ شکایتیں، وہ مزے مزے کی حکابتیں، وہ ہر ایک بات پر روٹھنا، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشارتوں میں سے گفتگو، وہ بیاں شوق کا برملا، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، ہوئے اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلہ ملامت اقربا، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، کوئی بات ایسی اگر کہ تمہارے جی کو بری لگے تو بیاں سے پہلے ہی بھولنا، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی
کبھی ہم سے تم سے ہی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے، آشنا تمہیں یاد ہو یا نہ ہو۔ سنو ذکر ہے کئی سال کا کہ کیا ایک آپ نے وعدہ تھا سو نبھانے کا، تو ذکر کیا تمہیں یاد ہو یا نہ ہو۔ کہا میں نے بات کو وہ کوٹھے کی میرے دل پر صاف اتر گئی۔ تو کہا کہ جانے میری بلا تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ وہ بگڑنا وصل کی رات، وہ نہ ماننا کسی کی بات، وہ نہیں کی ہر آن ادا تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے باوفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو۔ مقدم علیزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، جبکہ علیزہ مقدم کی سحر انگیز نگاہوں میں قید ہوتی اس کے لفظوں کی باریکی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری زندگی میں آنے کا بہت شکریہ میری جان، مجھے تمہارے ساتھ اپنی زندگی کے ایسے بہت سے سال گزارنے ہیں۔ ایک زندگی ہے جو گزارنی ہے، ایک وصل ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ تمہاری قربت میں ہوش کہاں رہتا ہے، ایک اپنا من ہے جو بے قرار رہتا ہے۔ مقدم نے بولتے ہوئے شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، جبکہ وہ اس کی قربت میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے وش نہیں کرو گی؟ مقدم علیزہ کے پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ علیزہ ہلکا سا مسکرائی اور اپنا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر اس کے گال پر رکھا اور اپنی ایڑیاں اٹھاتے اس کے دوسرے گال پر لب رکھے۔ ہیپی اینیورسری مائی ہبی، علیزہ اس کے دوسرے گال پر بھی لب رکھتی ہوئی بولی، جبکہ اس کے اتنے خوبصورت انداز پر مقدم دل کھول کر مسکرایا۔ بیگم آپ کو تو وش کرنا ہی نہیں آتا۔ مقدم نفی میں سر ہلاتا اس کی کمر پر گرفت سخت کرتا اپنی جانب کھینچتے ہوئے بولا، اور بغیر ایک لمحے کی بھی مہلت دیے اس کے لبوں پر جھکا۔ وہ پورے استحقاق سے اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ علیزہ مزاحمت کیے بغیر اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کرتی اپنا آپ مکمل طور پر مقدم کے سپرد کر گئی اور آنکھیں بند کرتے اس کا لمس اپنی نازک جان پر برداشت کرنے لگے، کیونکہ مقدم کے لمس میں شدت تھی اور وہ کہاں برداشت کر پاتی تھی اس کی شدت کو۔ اس کی شدت برداشت کرنے کے لیے بھی اسے مقدم کی ضرورت تھی، جسے وہ اس وقت مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ اگر مقدم کا سہارا نہ ہوتا تو اس وقت وہ زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ ایک لمبے وقت کے بعد مقدم نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جس کا حال مکمل طور پر برا پڑ چکا تھا۔ وہ لمبے سانس لیتی ہلکان ہوتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی اور اسی بات کا مقدم نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ، مقدم آہستہ سے بولتے اس کے گرد لپٹی شال کو اتار چکا تھا۔ میر، علیزہ نے گھبرا کر مقدم کی طرف دیکھا۔ فکر مت کرو، یہاں پر تمہارے اور میرے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ کوئی مقدم میر احمد کی بیوی کو نظر اٹھا کر دیکھے۔ مقدم اس کے گھبرانے کی وجہ جانتا تھا، اس لیے اسے تسلی دیتا کرسی گھسیٹ کر اسے بیٹھانے لگا، اور تب تک 2 سے 3 لڑکیاں وہاں پر کھانے کی کچھ ڈشز لائی تھیں جو انہوں نے ٹیبل پر سجائی تھی۔ یہ شال لے جاؤ اور ہماری گاڑی میں رکھوا دینا، مقدم وہ شال اس لڑکی کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ تو اس لڑکی نے وہ شال تھام لی اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ان کے جاتے ہی مقدم علیزہ کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اس کے مقابل کرتا بالکل اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا۔ چلیں جی، آج کی تو ہماری یہ ایپیسوڈ یہاں پر اختتام ہوئی ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 8 تھی، اور کل انشاءاللہ ایپیسوڈ نمبر 9 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو پیارے ریڈرز، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ وائس اوور میں ایپیسوڈ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے، تو میں کچھ چیزیں جو ہے آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی۔ ایک سمپل سی جو ہے مثال ہے، ایکسپلین کر رہی ہوں تھوڑا سا، کہ میں جب ایک ایپیسوڈ لکھتی ہوں اس میں 13,000 سے 14,000 ورڈز لکھتی ہوں، یعنی 13-14,000 الفاظ ہوتے ہیں، اور وہ الفاظوں کی جب میں بغیر وائس اوور کے ویڈیو بناتی تھی تو 20 منٹ کی بنتی تھی، اور اب جب وائس اوور میں آتی ہے تو وہ یہی کوئی 15-16 منٹ کی بنتی ہے، اور جب 11,000 ورڈ ہوتے ہیں تب 13-14 منٹ کی بنتی ہے، 12 یا 13 منٹ کی۔
تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی ایپیسوڈ کی جو ہے رینج وہی ہے، اتنے ہی الفاظ ہیں جتنے پہلے ہوتے تھے، لیکن وائس اوور کی وجہ سے کبھی لانگ ہو جاتی ہے، کبھی شارٹ ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی مطلب یہ نہ سوچا کریں کہ ہماری رائٹر نے ہمیں بہت شارٹ ایپیسوڈ دیا۔ اب جو آج ایپیسوڈ میں نے آپ کو دیا اس میں 14,000 ورڈ تھے، اور آئی تھنک یہ ویڈیو 19 منٹ پر گئی ہے، اور آگے جب میں لانگ ایپیسوڈ لکھوں گی وہ یقیناً یہی کوئی 25 سے اوپر جائے گی۔ تو جب میں لانگ ایپیسوڈ دوں گی انشاءاللہ، ویسے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دوں اور سرپرائز ویڈیو میں دیتی رہا کروں گی۔ باقی وائس اوور ہماری وہی ایڈیٹر کیا کریں گی، آج مجھے کرنی پڑی ہے، آپ کو کچھ باتیں کلیئر کرنی تھی وہ کر دی ہیں۔ باقی انشاءاللہ اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ خدا حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔